السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر رفیق افریدی. یہ ویڈیو اسپیشلی فار ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. پبلک نہ اس کو فالو کرے اور نہ واچ کرے، بلکہ یہ پلیٹ فارم ہی صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ نالج شیئرنگ ہے، تو لہٰذا پبلک یہاں پہ نہ ٹائم ضائع کرے اور نہ میڈیسن کو فالو کرے، کیونکہ اس طرح کے کرنے سے آپ کا مسئلہ بجائے ٹھیک ہونے کے اور بھی خراب ہو سکتا ہے. ہاں، البتہ نالج سیکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میڈیسن کو آپ اپلائی نہ کریں، کیونکہ اس طرح کے کرنے سے آپ کے ساتھ ایگریویشن ہو سکتا ہے، ری ایکشن ہو سکتا ہے. میڈیسن سے آپ کے جسم کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو پھر سنبھالے گا کون؟ تو کوشش کریں کہ نالج کے لیے آپ بالکل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن فالو نہ کریں. اچھا، سٹارٹ کرتے ہیں. سردیوں کا موسم ہے، کلینک میں ٹائم نہیں ملتا ہے، تو ابھی میں کلینک جانے لگا تو میں نے کہا چلو نا راستے میں آپ سے کچھ نہ کچھ موسم کے حوالے سے جو ڈیزیزز ہے سردیوں میں، کانسی، نزلہ، زکام، بخار، اس کے حوالے سے جو کلینکل ٹپس ہیں تو اس میں کیا کیا جائے اور کس طرح کرنا چاہیے. اس موسم میں آپ کے پاس مریض آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب زکام ہو گیا، سردی تھی. اب زکام کی تو بہت ساری ادویات ہے، علم سپا ہے، سباڈیلا ہے، یوفریشیا ہے، ارسینک البم ہے، انفلوئنزم ہے. ادویات بہت سارے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ سے صرف میں کلینکل ایکسپیرینس شیئر کروں گا، نہ کہ آپ سے کتابی باتیں. یعنی جس چیز کی مجھے کلینک میں ریزلٹ ملا ہے تو وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. بعض لوگ کامنٹس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے تو دوائیاں ساری نہیں بتائی. دوائیاں بہت ساری ہے، لیکن یہاں پہ صرف میں آپ سے کلینکل ایکسپیرینس اور پریکٹس شیئر کر رہا ہوں تاکہ جونیئر کی اور اسٹوڈنٹس کی پریکٹس بڑھ سکے. ہمارے گھر سے روڈ تک کا فاصلہ، روڈ پہ رش نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے 4-5 منٹ میں آپ سے تھوڑا بہت ڈرائیونگ کے دوران شیئر کرتا ہوں. باقی کلینک میں جو ہی ٹائم ملتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور آپ سے کچھ نہ کچھ شیئر کرنے کی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا. چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں. نزلہ، زکام، کانسی. سردیوں میں سردی آ گئی ہے تو ٹھنڈ سے تکلیف کا بڑھ جانا. آپ کے پاس مریض آئیں گے، ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھنڈ لگ گئی ہے تو اس کی وجہ سے زکام ہو گیا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹیوبرکلینیم 1 میں 1 پوٹینسی ہر 10 دن بعد ایک خوراک، ہر 10 دن بعد ایک خوراک، اور ہیپر سلف 200 میں ہر 4 دن بعد، یا ہر تیسرے دن تکلیف زیادہ ہو تیسرے دن. اگر اس سے بھی تکلیف زیادہ ہے، ایکیوٹ کیس ہے، ہیپر سلف 200 آپ روزانہ دے سکتے ہیں اوڈی. پھر آرام آ جائے ہر دوسرے تیسرے دن. 2-3 مہینے کے لاتے جائے. سردیوں میں آپ کا مریض، وہ مریض جو ہر سردیوں میں، سارے سردی میں اس کا چیسٹ انفیکشن، ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن، نزلہ، زکام، کانسی، بخار. دیکھیں، ہم ہومیوپیتھک میں موڈیلٹیز کا بھی علاج کرتے ہیں، یعنی موڈیلٹیز کا آ جانا. موڈیلٹیز مین کمی بیشی. تو آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں میں مریض ٹھیک رہتا ہے، سردیوں میں اس کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے، تو اٹس مین کہ اس کی سردی سے تکلیف بڑھ گئی ہے. تو سردیوں میں گلا خراب ہونا، بار بار سردیوں میں بار بار چیسٹ انفیکشن ہونا، سردیوں میں آپ کے مریض کا نزلہ زکام آنا، سردیوں میں چھینکوں کا آنا، سردی میں زکام کا آنا، سردیوں میں ناک کا بند ہونا. آپ کے پاس پیشنٹ آئے کہ ڈاکٹر صاحب ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو مجھے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹھنڈ کو چکاتا ہوں تو مجھے تکلیف بڑھ جاتی ہے. ٹھنڈا موسم آنے سے، سردیوں کا آنے سے مجھے آپ یہ نہ دیکھیں کہ مریض کو استما ہے، الرجی ہے، تھروٹ انفیکشن ہے، چیسٹ انفیکشن ہے. آپ یہاں پہ مرض کے پیچھے نہ بھاگیں. آپ ایک ہی سمٹم، ایک ہی بات کو ذہن میں یاد رکھیں کہ تکلیفات کا ٹھنڈ سے بڑھ جانا. ٹیوبرکلینیم لازمی ذہن میں رکھیں. 1 میں ہر 10 دن بعد، ہیپر سلف 200 ہر تیسرے چوتھے دن. ایکیوٹ کیس آپ کا پہلے 2 خوراکوں سے سیٹل ہو جائے گا. ایکیوٹ بات کر رہا ہوں، مطلب 2-3 مہینوں سے یا 2-3 دنوں سے یا 2-3 ہفتوں سے مسئلہ ہے تو 2-3 یعنی ایکیوٹ کیس آپ کا پہلے خوراک سے ٹھیک ہو جائے گا. ہفتہ 15 دن دوائی کھلا دے، مریض ٹھیک ہو جائے گا. یعنی ہیپر سلف 200 میں روزانہ دے آپ ایکیوٹ میں. کرانک ہے تو ہر دوسرے تیسرے دن. مریض سیٹل ہو جائے تو پھر آپ ہر 4 دن بعد. اور یقین مانے
آپ اپلائی کر کے دیکھیں، آج اپلائی کریں، سردیوں کا موسم ہے، آپ کے پاس بچے مریض آئے اور وہ کہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، آپ ٹیوبرکلینیم کلینک میں دیں اور 5 منٹ بعد اس سے پوچھے، وہ جو ہے نا کمفرٹیبل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہیپرسل 200 میں روزانہ 1 ہفتہ 10 دن دیں، آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر مریض کہے کہ ہر سردیوں میں میری تکلیف بڑھتی ہے، ہر سردیوں میں مجھے دمہ ہوتا ہے، ہر ٹھنڈا کھانے سے مجھے الرجی ہوتی ہے، ہر ٹھنڈا کھانے سے مجھے زکام ہو جاتا ہے، ہر ٹھنڈا کھانے سے میرا بار بار گلا خراب ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں مریض کو آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ ہفتے میں ٹھیک ہو جاؤ، کم از کم 3-4 مہینے آپ نے ٹیوبرکلینیم ہر 10 دن بعد، ساتھ ہیپرسل 200 ہر تیسرے دن۔ اچھا ایک بات یاد رہے کہ یہاں پہ اس کے ساتھ کوئی میڈیسن آپ نے دی، بعض لوگ سیرپ ساتھ دیتے ہیں، کمپاؤنڈ ساتھ دیتے ہیں، اور کچھ مکس گند بلا مکس کر کے ساتھ دے دیتے ہیں۔ سوری میں نے الفاظ غلط بولی ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اگر صاحب آپ کمپاؤنڈ دیں گے، کچھ 2-3-4 اور ساتھ دیں گے تو آپ کا مریض ٹھیک ہونے کی بجائے اور بھی خراب ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ صرف جو میں نے بتا دیا یہ کلینکل 1000 مرتبہ اپروڈ ہے، ڈاکٹر عثمان غنی صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، وہاں سے ہم نے سیکھا ہے، اور کلینک میں مجھے ابھی تک اس نسخے نے، اس پرسکرپشن نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ میڈیسن اور بھی ہے، لیکن یہ میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں جس پہ ہم نے سینکڑوں مرتبہ اس کو آزمودہ کر چکے ہیں۔ تو آج سے اپلائی کریں۔ آپ کے پاس نزلہ زکام، کھانسی، بخار، گلا، سینہ خراب، آپ کو وہ اگر وہ گرمیوں میں بھی خراب ہوتا ہے اس کی دوائیاں الگ ہے، لیکن گرمیوں میں یہ مسئلے آنا 100 میں سے 1 مریض ملے گا، 99% آپ کو ٹھنڈ سے ایگریویشن ملے گی۔ تو آپ نے ایکیوٹ میں ٹیوبرکلینیم 1 ہفتہ وار 200 روزانہ، کرانک میں ٹیوبرکلینیم 10 دن بعد، ہیپرسل ہر تیسرے دن، اور کرانک والے مریضوں کو آپ یہ کہیں کہ آپ کا کم از کم 3 مہینے ٹائم لگے گا، 4 مہینے ٹائم لگے گا۔ میں استما کے مریضوں کو 6 مہینے کے لایا ہوں۔ استما والے مریضوں نے انہیلر چھوڑ دیے، استما والے مریضوں نے انجیکشن چھوڑ دیے، استما والے مریضوں نے چیسٹ اسپیشلسٹ کو چھوڑ دیے۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی چیسٹ الرجی ہے، آپ ماسک پہنے، آپ اپنے آپ کو گرم رکھے، آپ جو ہے نا ٹھنڈا نہ کھائے۔ اور بھائی میرے اس مریض کا ٹھنڈ سے الرجی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے الرجی، استما، دمہ، انہیلر کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، ہم نے موڈیلٹیز بیس پہ ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ اور جب مریض کا آپ ٹیوبر ہیپرسل دے کر وہی مریض پھر ٹھنڈا بھی کھاتے ہیں، ٹھنڈا موسم بھی آتا ہے، ان کو یہ تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو 2 میڈیسن ہے، لیکن یقین مانے اس میں آپ کا پورا ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن، ENT ڈس آرڈر، ریکرنٹ تھروٹ انفیکشن، ریکرنٹ نزلہ زکام، ایسے بھی آپ کے ساتھ میں کچھ کیس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پیشنٹ تھا جس کو 20 سال سے نزلہ زکام، لیکن صرف سردیوں میں نزلہ زکام تھا۔ اس مریض کو میں نے ٹیوبر ہیپرسلف پہ رکھا، ٹیوبر 10 دن بعد، ہیپرسلف ہر تیسرے چوتھے دن، اور ساتھ میں نے پلازبو دی۔ یقین مانے آج 3 مہینہ ہے اور مریض تقریباً 20 سال سے اس کا مسئلہ تھا، اور 3 مہینے وہ 80% کنٹرول ہو گیا، 3 مہینے میں 80% وہ کنٹرول ہو گیا۔ اس طرح کے درجنوں کیسز جن کو سردی سے تکلیف کا بڑھ جانا، یہ میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کو آپ اگنور نہ کریں۔ دوائیات بہت سارے ہیں، ارسینیکم ایلبم ہے، ریسٹاکس ہے، اس کی سورائنم ہے، اس کا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کام نہیں کرے گی، وہ ضرور کرے گی، لیکن ہم نے ہومیوپیتھی کو آسان کرنا ہے، ہم نے ہومیوپیتھی کو شارٹ کرنا ہے، ہم نے کوئک ریزلٹ دینے ہیں، ہم نے جلدی مریض کو فارغ کرنا ہے، اور جلدی ہمیں ریزلٹ آنے چاہیے، اور مریض پہ خرچہ بھی کم آئے اور اس کو رسپانس بھی پرماننٹ ہو۔ آپ کا جو کلینکل ایکسپیرینس ہے، آپ جو کرتے رہتے ہیں، ویل اینڈ گڈ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی سپریم کورٹ کی بات ہے، نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ میرا جو میں نے سیکھا ہے اپنے سینئر سے، وہ میں نے کلینکل ویریفائی کر کے آپ سے میں نے ہارڈلی جو ہے نا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا۔ تو ایٹ دا اینڈ پھر جو ہے نا لاسٹ میں آپ سے دوبارہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور وہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سینہ خراب ہے، مجھے گلا خراب ہے، مجھے الرجی ہوتی ہے، آپ پریشان ہونا چھوڑے، آپ مریض کی پریشانی کو ٹھیک کریں، اس کو بتائیں آپ کی ٹھنڈ سے ایگریویشن ہے جی، اور آپ کو 99.9% مریض یہی ملیں گے۔ ہاں 1% اگر آپ کو کہے کہ ڈاکٹر صاحب نہیں مجھے گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیوبر کی بجائے آپ نے سلفر 1 دینی ہے، اور وہ آپ نے ہر 4 دن بعد بقایا آپ نے پلاسیبو دینی ہے، لیکن وہ آپ کو 1000 میں سے 1 مریض ملے گا۔
999 پیشنٹ آپ کو جو ہے نا یہ ٹیوبر ہیپر سلف والے ملیں گے. تو اس لیے میں ٹیوبر ہیپر سلف پہ زور دے رہا ہوں کہ آپ کو ENT ایئر نوز تھروٹ انفیکشن، ناک بند ہے، چھینکیں آتی ہے، ہر وقت نزلہ رہتا ہے، ہر وقت چیسٹ انفیکشن ہے، لوگ جو ہے نا وہ چیسٹ کی دوائیاں کھا کر سینے کے اسپیشلسٹ سے اور کمپاؤنڈ سیرپ، ہر سردیوں میں وہ جو ہے نا کانسی کی سیرپ پیتے رہتے ہیں، ہر سردیوں میں انہیلر، ہر سردیوں میں وہ کیا نام ہے نیبولائزر وغیرہ کرتے رہتے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن میں اس کی نفی نہیں کرتا ہوں. آپ کی ٹیوبر ہیپر سلف مریض کی انہیلر سے کیا نام ہے اینٹی الرجک میڈیسن سے، چیسٹ اسپیشلسٹ سے انشاءاللہ 100% تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن 95% مریضوں کی آپ کی اس میڈیسن سے جان چھوٹ جائے گی. اچھا ایک بات یاد رکھیں، بعض اوقات 100 میں سے 10 مریضوں میں فائدہ نہیں کرنی ہے، تو ہم نے 10 مریضوں میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے پھر وہاں پہ کارسینوسن، بعض جینیٹک مسئلے ہوتے ہیں، خاندان میں بھی آ رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ نے کارسینوسین بھی سٹارٹ میں دینی ہے، پھر ٹیوبرکولینیم دینی ہے، پھر اس کے بعد اگر سائیکوٹک ہے تو میڈورینم. تو مطلب یہ کہ کارسی ٹیوبر میڈورینم ہر 10 دن بعد اور ہیپر سلف ہر دوسرے تیسرے دن. یہ 100 میں سے 10% کی بات کر رہا ہوں. 90% آپ کو ٹیوبر ہیپر سلف بھی پیدا کرے گی. کرانک میں اپنے مریض کو کم از کم 3 مہینے سے 6 مہینے تک کھلاتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. ساتھ جو ہے نا پلازبو دینی ہے، میڈیکیشن اور ساتھ نہیں کرنی ہے. اور ایکیوٹ میں جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، ایکیوٹ میں آپ نے جلدی ریپیٹ کرنا ہے، مطلب ٹیوبر ویکلی دے آپ، اور ہیپر سلف 200 میں ہفتے 5 دن کی خوراک دے، آپ کا مریض سیٹل. کرانک میں آپ نے کم از کم، اگر مریض کہیں کہ مجھے سالوں سے مسئلہ ہے، ہر سردیوں میں ہوتا رہتا ہے، بار بار ہوتا رہتا ہے، تو بار بار بخاروں کا آنا، بار بار تکلیف کا آنا، ٹیوبرکولینیم اس کی میازم ہے، اور ہیپر سلف آپ کی جو ہے نا سردیوں سے ایگریویشن. تو امید ہے انشاءاللہ کہ آج جو میں نے سردیوں کے حوالے سے آپ سے تحفہ گفٹ اور جو میں نے کلینکل ایکسپیرینس تھا تو وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. انشاءاللہ امید ہے کہ پسند بھی آیا ہوگا، اور آج سے آپ کلینکل اپلائی شروع کر دیں انشاءاللہ. ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن، چیسٹ انفیکشن، ENT کا مسئلہ، اس میں آپ کو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی. امید ہے انشاءاللہ کہ سمجھ آئی ہوگی. جہاں پہ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ یہ ویڈیو دوستوں سے بھی شیئر کریں. اچھا دوستوں سے بھی شیئر کریں. اگر آپ نئے ہیں ہمارے اس چینل پر تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس کے بعد ہم جو ہومیوپیتھک کے حوالے سے شیئر ہم کرتے ہیں، تاکہ بر وقت اس کو آپ کی جو ہے نا نوٹیفیکیشن ملے. السلام علیکم.